الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان نبوت۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا شوق و ذوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کی سدھار اور اس کی اچھی تدبیروں کے سوچ وچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں ایک نئی بات ظاہر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہیرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار میں پرسکون ماحول کے اندر خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر آ کر لے جاتی اور کبھی حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہیں خلائق ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے لگا کر چھوڑا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پٹک سے بنایا، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا قریب جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو کچھ وہ نہ جانتا تھا۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ نہیں، خدا کی قسم اللہ پاک کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد ہو چکے تھے اور اہل مکہ کی شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، فرمائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست ہوتا، جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا ہے، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام جو غار میں آئے تھے، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا یہ فرمان اتر پڑا، اے بانا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بدعوں سے دور رہو۔ ان آیات کی نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کی منصب پر مامور فرما دیا اور خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمر بستہ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔